ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں رائزنگ پاکستان کی کہانی کو لے کر، اور ہمارے ساتھ موجود ہے جگنو کاظمی جو کہ لائر ہیں اور کورٹ کچہریوں کی ماہر ہیں. ماہم اور جگنو یہ دونوں ہمارے اسپیشلسٹ ہیں جو ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ہمیں کام کی بات بتاتے رہتے ہیں. آج وقت کم ہے، ذرا جلدی سے بتائیے آج کا ٹاپک کیا ہے اور کچھ انفولڈ کیجیے. جگنو ویلکم اینڈ السلام علیکم. تھینک یو فار دا لولی انٹروڈکشن. آج کا ٹاپک چائلڈ کسٹڈی پہ ہے. اس کی جو گورننگ لا ہے یا گورننگ ایکٹ جس کو کہتے ہیں پاکستان میں، گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ ہے 1890 کا. ہے تو بہت پرانا ایکٹ اور یہ اس کو مطلب کلونیل ٹائمز کا ہے، مگر اس کے تحت جو ججمنٹس آتی ہیں وہ کافی، اگر میری رائے لی جائے اس بارے میں، تو کافی اچھی ہیں، لبرل ہیں اور کافی اچھی طریقے سے جو پرنسپلز ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوئے ایون بیونڈ دی ایکٹ. کیونکہ ججز یا ججمنٹس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن دیتے ہیں لا کی، تشریح کرتے ہیں لا کی. اور خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ جج صاحبہ کو یا جج صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کی بہتری کس میں ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہ یہی ہے اس قانون کا جو کرکس ہے یا کور ہے یا ایسنس ہے، اور یہ سیکشن 17 میں ہے ایکٹ کے، اور جو ججمنٹس میں بھی لے ڈاؤن ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ویلفیئر آف دا مائنر دیکھتے ہیں، خواہ وہ ماں کے ساتھ ہے یا باپ کے ساتھ ہے. کسٹڈی کی جو بات آتی ہے وہ ڈیورس کے بارے میں بات آتی ہے. جب میرج جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر یہ اگلا کویشچن یہ آتا ہے کہ کسٹڈی آیا کس کو جائے گی، چاہے وہ ماں کو جائے یا وہ باپ کو جائے. ویسے تو ابھی یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ ظاہر ہے کافی اویئر ہو گئے، وہ خود سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اور ایک ایمیکیبل سولوشن نکال لیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ وہ بڑی ایک اچھی بات ہے، بیکاز کورٹ کچہری میں پھر ٹائم بھی لگتا ہے. تو جو ججمنٹس نے جو لے ڈاؤن کیا اس کا یہ کہ دی آئیڈیا از کہ اگر 7 سال تک کا بچہ ہو اور بچی بالغ ہو تو وہ ماں کے پاس ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد مطلب اگر باپ کسٹڈی کا سوٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. مگر یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اگین جو کورٹس ہیں وہ ویلفیئر یعنی بچے کی بھلائی، سائیکولوجیکل ویل بینگ، فزیکل ویل بینگ، اس کی ایجوکیشن، ہر قسم کی ویل بینگ کو دیکھتے ہیں. کیا دوسری شادی کی صورت میں فیصلہ فرق ہو جاتا ہے؟ اگر ماں دوسری شادی کر لے یا باپ دوسری شادی کر لے تو کورٹ، اور پہلے سے کورٹ نے کوئی ایک فیصلہ دیا ہوا تو دوبارہ کورٹ میں جایا جا سکتا ہے؟ جایا جا سکتا ہے بالکل. اس میں بھی کیس لا ہے، کیونکہ اگین ہر سرکمسٹانسز، ہر کیس کے سرکمسٹانسز اور فیکٹس کے حساب سے چلتا ہے. اگر ماں نے دوسری شادی کی ہوئی ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ اگر ماں کے پاس آلریڈی ہے تو واپس چلا جائے. ایک عام تاثر ویسے یہی ہے. ہاں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. اگر ویلفیئر اور بلکہ ماں کی جو sentence or the term, actually not sentence but the term that is used in law, جو case law میں judgments میں lay down ہوئی ہے کہ a mother's lab is a cradle of God, کہ وہ ماں کو preference، بالکل absolutely، اور وہ جو ماں کو، اور یہ بڑی خوبصورت ایک ٹرم ہے، اور یہ ماں کو preference دی جاتی ہے. ہاں اگر والد دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ assume کیا جاتا ہے کہ ویلفیئر آف دا چائلڈ نہیں ہوگا، تو وہ پھر ماں کے ساتھ. لیکن اسٹل ایسا نہیں ہے کہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ہے، وہ کیس ٹو کیس ججز جو ہے. جی ریبیکا آپ کچھ ایڈ کر رہی ہیں؟ جگنو میں جاننا چاہتی کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچہ جو ہے کسٹڈی میں ماں کے پاس ہے اور خدا نہ خواستہ ماں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا جو بچہ ہے جو کسٹڈی ماں کے پاس تھی وہ نانا نانی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا وہ باپ کے پاس جائے گا واپس؟ یہ پھر سوٹ ہوتا ہے، کسٹڈی کا کیس جاتا ہے، دیکھتے ہو کہ وہ ماں کے پاس ہوتا ہے. کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں یا جاتے ہیں کورٹ میں کسٹڈی مانگنے کے لیے. اگر گرینڈ پیرنٹس کرتے ہیں اور باپ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ باپ بچے کا خیال صحیح طریقے سے رکھ لے گا، اس نے دوسری شادی نہیں کی ہوئی، یا وہ دیکھ لے گا اس کی مطلب اس کی سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ بچے کو اچھی طریقے سے خیال رکھ لے گا، اس کی جاب ایسی نہیں ہے کہ وہ بہت موو کر رہا ہے، وہ ایک ہی جگہ میں ہے، تو وہ باپ کو دیں گے، کیونکہ باپ کے پاس پھر رائٹ ہوتا ہے. جب کسٹڈی فرض کریں ماں کو جاتی ہے تو باپ کو کبھی بھی ڈپرائیو نہیں ہوتا بچے سے ملنا، اس کو ہمیشہ وزٹیشن رائٹس ملتے ہیں. وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ویکینڈز پہ ہوں گے، وہ سمر ویکیشنز ہوں گے، یا وائس ورسا. اگر باپ کے پاس کسٹڈی کسی وجہ سے گئی تو ماں بھی اس سے مل سکتی. لیکن اس کو انشور کون کرتا ہے؟ مطلب کورٹ نے تو فیصلہ سنایا اور کورٹ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی، اب کورٹ یہ تو نہیں پوچھ سکتی کہ بھئی ان دونوں کا، تو اس کو انشور کون کرتا ہے
اور کیا وہ ایک ہی ہوتا ہے یا مطلب وہ ویکلی ہوگا یا ڈیلی ہوگا یا منتھلی ہوگا, اس کے بارے میں ذرا اس کا یہ کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ تو اپنا فیصلہ کر دیتا ہے بٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, ایز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی یو. تو وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پارٹی اگر فرض کرے باپ ماں کے پاس کسٹڈی اور باپ کو وزیٹیشن رائٹس نہیں مل رہے, تو باپ پھر کورٹ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں میرا حق ہے, میرا یہ رائٹ ہے کہ مجھے وزیٹیشن رائٹس ملے, میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں. تو وہ پھر کورٹ جاتا ہے, پھر کورٹ جو ہے ری انفورس کرتا ہے یہ ڈیسیجن, کیونکہ ظاہر ہے کورٹ گھر میں آ کے دیکھ تو نہیں سکتا. اسی کے ساتھ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ وزٹ نہیں کر پا رہی ماں, اگر نہیں بچے کو باپ سے ملوانے لا رہی تو وہ دوبارہ جو ہے وہ عدالت میں جائے گا اور ساری کارروائی ہوگی. لیکن اس کے بعد کیا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب ماں نے جو ہے باپ سے ملنے نہیں دیا تو کورٹ میں یہ اپیل ہو سکتی ہے کہ کسٹڈی مجھے دی جائے, یا اگر ایک بار کسٹڈی ماں کو دے دی گئی تو وہ فیصلہ اٹل ہو گیا؟ نہیں وہ نہیں ہوتا. اگین اس میں وہ دیکھتے ہیں کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سالوں بعد فرض کریں اس جیسے آپ نے کہا اس سیناریو میں باپ جو ہے وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے کہ ماں کے پاس اب ویلفیئر نہیں ہے. اب باپ کو مطلب ماں کے پاس بچے کی بہتری نہیں ہے, بچے کی بھلائی نہیں ہے, پرورش صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی, تو پھر باپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس کیسے بہتر پرورش ہو. مثالیں آئی ہیں بالکل ایسا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ماں کے پاس, یہ ایک اور جو اہم بات ہے میں بتاتی چلوں, اس میں یہ کہ اگر کافی دفعہ فائنینشیل جو سٹیٹس ہے وہ ماں کا نہیں دیکھا جاتا, وہ باپ کا ہی دیکھا جاتا ہے. کسٹڈی بھی ماں کے پاس ہو تو بچے کو مینٹین باپ کا فرض ہے. یہ لیگل اور شرعی جو ہے یہ باپ نے ہی کرنا ہے, اور یہ اپ انٹل لڑکی کی شادی تک تو ایٹ لیسٹ باپ نے کرنا ہے. تو ماں کے فائنینشیل سٹیٹس کو نہیں دیکھا جاتا, باپ نے ان اینی کیس کرنا ہے. اگر ماں فائنینشلی اسٹیبل ہے تو وہ اور بھی بہتر ہے کہ وہ ماں کے پاس. اچھا کیا ایسے بھی انسٹنسز سامنے آتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ یا تو بہت ہی مائنر بچہ ہے 2 سال 3 سال کا, لیکن 7 8 10 سال کے بچے سمجھدار ہوتے ہیں کہ بچوں سے بھی کورٹ کنسلٹ کرتی ہے؟ ایبسولوٹلی. اس میں بڑی ڈفرینٹ ججمنٹس ہیں. کافی دفعہ جو بچے کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ضرور کورٹ کنسیڈر کرتی ہے, بٹ اگر بچہ مائنر ہے, اور مائنر جو لاء میں ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ 18 سے کم, تو جو مائنر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے, بچہ اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ اس کو اپنی بھلائی کے بارے میں پتہ چلے. تو وہ پھر یہی دیکھتے ہیں کہ ماں کے سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں, باپ کے سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں. کچھ کیسز میں ججز نے بچوں سے بھی پوچھا ہوا ہے. اول تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا تھوڑا سا ٹراماٹائزنگ ہو جاتا ہے بچوں کو کورٹ میں لے کر آنا, مگر اگر بچہ آ ہی گیا ہے یا کورٹ نے طلب کیا تو وہ بچے سے پوچھ لیتے ہیں کہ آیا اسے ماں کے پاس رہنا ہے باپ کے پاس رہنا ہے. بڑا مشکل, آپ نے پورا ایکسپلین کیا, بڑا مشکل کام ہے. بہت مشکل. میں نے ایک دم سوچا ہے کہ میں اگر ڈیسائیڈ کر رہا ہوں تو 3 زندگیوں کا فیصلہ ہے نا, 3 اس بچے کا بھی اور ماں باپ. ہم ہمیشہ کہتے ہیں بچے کی ویلفیئر, لیکن ظاہر ہے دیکھیں ان کا پھڈا کسی وجہ سے ہوا, طلاق کسی بھی وجہ سے ہوئی, لیکن باپ ہے, ماں ہے. ان کی جو بچے سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کو آپ کوسچن نہیں کر سکتے کہ غلطی ماں کی تھی, غلطی باپ کی تھی, لیکن بچے کے ساتھ جو اس کا رشتہ اور بانڈ ہے, تو ایز اے جج بڑا مشکل کام ہے. بچے کو دونوں کی سرپرستی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ جو ماں کی محبت ہے وہ ماں کی محبت ہے, اور جو باپ آپ کو ایک ہوتا ہے نا سربراہی اور آپ کو ایک پروٹیکشن کا وہ ہوتا ہے, وہ باپ ہی کی وجہ سے. لیکن اب میں نے دیکھا ہے جنرلی کہ بہت اگر بیڈ ڈیورس بھی ہوئی ہے نا, لڑائی مار کھٹائی, برا بھلا کیا اور بہت ہی بڑا مطلب ایک تباہی مچ گئی اور اس کے بعد طلاق ہوئی, ایون دین میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس بعد میں کسٹڈی چاہے کس کے پاس بھی ہو, ان کو اب یہ اندازہ ہے کہ چاہے میرا ہسبینڈ میرا کتنا ہی برا تھا, کتنا ہی میرا اس سے پھڈا تھا, لیکن وہ اس بچے کا باپ ہے, جو وہ چیز پوری کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتی, اینڈ وائسی ورسا. وہ ماں ہے وہ چاہے جو بھی ہے. میں نے دیکھا ہے خاص طور پہ ینگ جنریشن میں, ینگ پیرنٹس میں یہ شعور آ رہا ہے. جی ایبسولوٹلی, آپ بالکل ٹھیک ہے, اور آنا بھی چاہیے. آپ کی آپس میں نہیں بنی وہ الگ کہانیاں, بچے کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے ایک باپ کے پیار سے, ماں کے پیار سے. اور آپ نے جیسے کہا اس کو ماں کا بھی چاہیے, باپ کا بھی چاہیے, ویسی ایز اٹ از بڑی اس کے لیے ایک ٹراماٹائزنگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہے وہ ساتھ نہیں رہ رہے, گھر ٹوٹ گیا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بٹ اب ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہو گئے, سیپریٹلی رہ رہے ہیں پیرنٹس, تو وہ ماں کو بھی صحیح اس کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو, باپ کے ساتھ بھی ہو, بہت ضروری ہے. اچھا آخری اس حوالے سے ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے جگنو کہ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو قائم رکھے اور محبتیں قائم رکھے, لیکن خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے اور کوئی ڈفرینس آف اوپینین آ گیا ہے, کون سی کورٹ ہے, کہاں رجوع کریں, کیسے جائیں, کوئی خاص لائر ہوتے ہیں اس کے لیے, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟
بالکل ہوتے ہیں. یہ جو آتا ہے ود ان دی ایمبٹ آف فیملی لا ہے, کیونکہ یہ پھر ڈیورس پہلے ایک ڈیورس ہوتی ہے, مینٹیننس کا سوٹ ہوتا ہے, اگر عورت کو مینٹیننس نہیں ملی ہوئی آدمی کی طرف سے تو اس کا بھی کرتی ہے, اور پھر کسٹڈی کا بھی ہوتا ہے, گارڈین شپ کا بھی ہوتا ہے. تو وہ یہ سارے فیملی کورٹس ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس ہی ہوتے ہیں جن کو یہ پاور دی گئی ہوتی ہے, اور فیملی کورٹس ہوتے ہیں, اس میں فیملی ججز کہتے ہیں ان کو بیٹھتے ہیں. تو وہ خواتین بھی بیٹھتی ہیں اور آدمی بیٹھتے ہیں, اور یہ بڑے اچھی ایک بات ہے کہ ایٹ لیسٹ اسلام آباد کی وسیٹنٹی میں اور ادروائز بھی کہ خواتین ججز بھی, کیونکہ وہ کافی دفعہ سمجھ سکتی ہیں, مطلب ان کا پرسپیکٹیو آتا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہر قسم کا پرسپیکٹیو وہ بینچ میں, تاکہ وائڈر کمیونٹی کو کیٹر کر سکیں. تو وہ ایک بچے کا یا ایک ماں کا یا ایک باپ کا درد سمجھ سکتی ہیں, ماں کا تو بالکل ماں کا تو درد سمجھ سکتی ہیں. تو یہ فیملی کورٹس کا ہوتا ہے. اگر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے, اور وہ ایفیڈیوٹس دے دیتے ہیں کورٹ میں, مگر ادروائز آپ فیملی کورٹ جاتے ہیں اور پھر یہ ساری پروسیڈنگز ہوتی ہیں کسٹڈی وغیرہ. اور کیا جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں؟ ہو بھی جاتے ہیں, کبھی کبھار نہیں بھی ہوتے. کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز کی وجہ سے جو لوگ کورٹس میں جاتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ڈیلے ہوتے ہیں, ان کی کبھی وہ تاریخ لے لیں. کافی دفعہ کورٹ جلدی وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہے, کیونکہ یہ کسٹڈی یہ بڑی سینسٹیو میٹر ہے, تو اس کا بہت ضروری ہے کہ یہ جلدی وائنڈ اپ, کیونکہ جب تک فیصلہ نہیں ہو رہا بالکل تینوں ایک عجیب ٹراما سے گزر رہے ہیں. ایبسولوٹلی, خاص طور پہ بچہ ایک عجیب ٹراما سے اور گزر اگر وہ نونہال ہے, وہ چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے, تو اس کے لیے تو اس کو تو پہلے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. اچھا جگنو, یہ چیز کہ اگر مین وائل جو کیس ہے وہ چل رہا ہے تو اس ٹائم میں بچہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ایک انٹرم کسٹڈی, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. انٹرم کسٹڈی بھی ہوتی ہے. اس کے لیے بھی اس پیریڈ کے لیے جب یہ کیس چل رہا ہے تو انٹرم کسٹڈی کا بھی آپ سوٹ جو ہے دعویٰ دائر کر سکتے ہیں, اور اس میں پھر وہ اگین سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہیں کہ ماں کے پاس ہے یا باپ کے پاس رہنا چاہیے. کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سپریشن ہو جاتی ہے اور ڈیورس ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے, تو جو سپریشن کے پیریڈ میں جس کے پاس ہے تو اس کے پاس اکثر اس کو انٹرم کسٹڈی, اور جو کہ ماں کے پاس ہی ہوتی ہے یوزلی, انٹرم کسٹڈی اس کو مل جاتی ہے. جگنو تھینک یو ویری مچ. بہت ایک سینسٹیو ہمارے معاشرے کا ایشو ہے جو آج آپ نے اٹھایا, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ بات ہونی بھی ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے بارے میں اویئر ہوں, اور ہمیں اپنے پاکستان کے قوانین کے بارے میں جاننا چاہیے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہسپتال اور کورٹ کچہری اور تھانے کچہری کی شکل اللہ نہ دکھائے. آپ جیسے لوگوں سے بڑا ڈرتے ہیں سب یہی کہتے ہیں, ہے نا, لیکن اس پہ بات ہونی اس لیے ضروری ہے کہ ہم اویئر ہوں, اور ہمیں اپنے رائٹس جو ہمارا آئین, ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یا پاکستان کے مختلف قوانین ہمارے لیے رکھتے ہیں, ایک سٹیزن کی حیثیت سے, ایک شہری کی حیثیت سے, ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جگنو کاظمی, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اب رائزنگ پاکستان میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آپ کی ملاقات کس سے کروا رہے ہیں ہم؟ جناب ون اینڈ اونلی مہوش سے. اور مہوش جو ہے وہ بائکر ہیں, بائک چلاتی ہے. میں بڑی ایکسائٹڈ, میرے بڑے سوال ہیں ویسے تو یہ بھی کہ بائک کیسے چلانا سیکھا, کیسے, کب یہ شوق آیا؟ نہیں, ہم سیٹ پہ لے آتے ہیں ابھی بائک, آپ کو بھی سکھاتے ہیں, یہاں پہ ٹیوٹوریل دیں گی. مہوش بائک پہ, آگے ریبیکا, پیچھے مہوش. اور نہیں آگے مہوش پیچھے ریبیکا, یہ جو ارینجمنٹ ایسے رہے گا تو بہت اچھا ہے. بالکل. تو ایک چھوٹا سا بریک کے بعد مہوش اخلاق جو کہ پاکستان کی ایک لیڈنگ ہیوی بائکر ہے, ان کے پاس بہت سے ریکارڈز ہیں, گوادر سے گلگت بلتستان تک انہوں نے زبردست کارنامے کیے. حیدرآباد, کراچی, راولپنڈی, اسلام آباد, اس میں ایکچولی خواتین کو ہیوی بائکس کی ٹریننگ دینے کے حوالے سے ان کا پیشن ہے. لیکن ان کی اپنی کہانی کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دکھی دن کا ایپیسوڈ شامل ہے جہاں سے اس پوری کہانی یہ شروع ہوئی. یہ آپ کے سامنے انفولڈ کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. رہیے میرے اور ریبیکا کے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.